بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی پابندی ہو اور اس نے اس بات کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے نام اعمال میں ہر عمل کا ثواب دوسروں کے عمل کے مقابلے میں دوہرا لکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت اوسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح بن مسمار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیار سا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔